الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أظهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آپ کے اس خوبصورت علاقے
چکیاں چھجیاں کے اندر پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا ملاقات کا، اور وہ بھی بھائی حافظ محمد زبیر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر یہ بار بار مولانا حافظ محمد بلال کو کہتے کہ بھائی ان سے کہیں کہ آ جائیں، اور یہ بار بار مجھے کہتے، تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ڈائری میری خود دیکھ لیں، میں لگاتار تقریباً بلوچستان، خزدار، پھر وہاں سے لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، کراچی، پھر وہاں سے گھر پہنچا، پھر اگلے دن گھر سے سفر باندھا چکوال، تالا گنگ، میاں والی، بکھر، اور رات کو بھی ثوابی ایک گاؤں ہے یار حسین، وہاں پروگرام تھا، وہاں سے آیا ہوں۔ بس زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے، اور ایک درد ہے، ایک خواہش ہے دل میں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی دل کی دنیا بدل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو ذرا میری کوئی ڈیوٹی ہے، میں موروثی طور پر، نہ میرا والد عالم، نہ دادا عالم، نہ چچا میں کوئی عالم، نہ خاندان میں۔ پٹھان لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں مولوی بنے گا تو یہ تو اور بلا بن جائے گی، ان کا تو مزاج بھی نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ میرے والد صاحب نے مجھے اس کام کے لیے وقف کیا، اور جس نیت سے کیا الحمدللہ وہ آثار، وہ ثمرات میں دیکھتا ہوں کہ گھومتا ہوں بس جال لیے، لوگوں پہ ایک جال پھینکتا ہوں، ایسے ہو سکتا ہے کچھ دانے مجھے مل جائیں ان میں سے، بس یہ ایک شکار ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے معاملات بدل جائیں، کسی اخلاق کسی کے درست ہو جائیں، کسی کا اپنے مالک کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، کوئی رب کا باغی ہے اس کی صلح رب سے ہو جائے، کوئی ماں باپ کا باغی ہے اس کی صلح ماں باپ سے ہو جائے، کوئی دین سے باغی ہے دیندار بن جائے، کوئی نماز کا بگوڑا ہے ہو سکتا ہے مسجد کے ساتھ جڑ جائے، عقیدہ ایمان پختہ ہو جائے۔ بس یہی ایک محنت اور جستجو جاری ہے، اور یہی محنت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اللہ نے، کہ جب مکے کی حالت یہ تھی کہ اخلاق اتنے پست ہیں کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ علامہ شنقیطی اپنی تفسیر اضواء البیان کے اندر ایک عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دو باتوں پہ حیران ہوں اپنی زندگی میں، ایک بات جب یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہوں تنہائی میں، اور ایک بات جب یاد آتی ہے تو تنہائی میں ہنس پڑتا ہوں۔ فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے جس بات پہ ہنس پڑتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کھجوروں سے ایک بت بنا لیا کرتا تھا اپنے لیے، کھجور کے دانوں سے، کھجوروں کے دانوں کو جوڑ گٹھا بن جاتا ہے، ان سے اپنے لیے ایک معبود بنا لیتا، رات کو پوجتا، عبادت کرتا، اس سے مانگتا، اور صبح جب رات ساری گزر جاتی، صبح بھوک لگی ہوتی، کھانے کے لیے ناشتے کے لیے کچھ نہ ملتا تو اسی معبود کا سر مروڑ کے تو وہ کھا جاتا۔ ایسے معاملات ہوتے۔ اب جب اسلام لے آیا تو سوچتا ہوں اپنی اس بات کو تو ہنس پڑتا ہوں کہ اتنی بھی سوچ نہیں آ رہی تھی کہ جس کو میں کھا جاؤں وہ میرا معبود کیسے ہو گیا، وہ میرا حاجت روا کیسے بن گیا۔ اور دوسری بات جو مجھے رلا دیتی ہے وہ یہ کہ 5-6 سال کی میری بچی
جس کو زندہ درگور کرنے کے لیے میں اللہ اکبر جنگل میں سامان پہلے پہنچا کے گڑھا کھودا کہ لے جا کر اس کو وہیں دفن کر دوں گا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ میری بچی آ کر میری داڑھی اور میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی کہ ابا آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، آپ کی داڑھی میلی ہو گئی۔ وہ مٹی جھاڑتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ باپ مجھے زندہ درگور کر دے گا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ باپ مجھے زندہ دفنا دے گا۔ تو چھجیاں کے غیور دوستو یہ معاشرہ تھا۔ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے، جب یہ اخلاق ہوں تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے آپ کو ایک مشن دے کر بھیجا ہے، وہ مشن قرآن مقدس ہے۔ آپ کو میں نے عظیم کتاب دے کر بھیجی ہے، قرآن مقدس دے کر آپ کو بھیجا ہے میرے پاک پیغمبر۔ یہ عظیم کتاب لے کر ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال، ان کو جاہلیت سے نکال۔ آپ کے آنے کا مقصد بھی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں۔ کوئی بتوں کے سامنے پڑا ہے، کوئی مٹی، تانبے، پتھر، پیتل، سونے، چاندی کا معبود پوج رہا ہے۔ ان کو خدا ماننے والے تو موجود ہیں، میری وحدانیت ماننے والا کوئی نہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر میں نے کس لیے بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پاک پیغمبر لات، منات، عزا و حبل کی گواہیاں دینے والے تو موجود ہیں، مگر میری وحدانیت کا گواہ کوئی نہیں۔ آپ کو میں نے اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور واقعی جب میرے پاک پیغمبر آتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی یوں دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی زندگی و موت کا مالک نہیں ہے۔ چھجیاں والو، اگر موت و حیات کا مالک ہے تو وہ کون ہے؟ خیر سیاسی جلسہ نہیں ہے، مرد آباد زندہ آباد تو ہم لگا لگا کے گلے پھاڑتے ہیں، لیکن رب کا نام محبت سے لے لیجئے کہ الہ اور معبود کون ہے، سجدوں کے لائق کون ہے، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی پیغام میرے پاک پیغمبر نے سنایا صفا کی پہاڑی پر۔ میرے دونوں جانب پہاڑیاں ہیں، مکے میں بھی پہاڑیاں تھی، لیکن چونکہ یہاں کی پہاڑیاں بہت بلند و بالا ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اور جب صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھتے ہیں یوں رومال ہلاتے ہیں۔ اللہ، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، ہاتھ میں رومال ہے، یوں ہلایا صبح صبح کا ٹائم ہے۔ مکے کے لوگ صفا کی پہاڑی سے جب یوں اعلان سنتے، کوئی گھر میں نہ رہتا، سارے آ جاتے۔ اگر کوئی خود نہ آ سکتا نمائندہ بھیجتا، گھر کا کوئی بندہ آتا، آ گئے، سارے ہاشمی قریشی جمع ہیں، اہل مکہ جمع ہیں۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، اے مکے والو، یہ بتاؤ
میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، 40 سال گزارے ہیں، شب و روز گزارے ہیں۔ تم نے مجھے سفر میں حضر میں دیکھا، تم نے مجھے خلوت جلوت میں دیکھا ہے، تم نے امانتیں لے کر دے کر دیکھا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے ان 40 سالوں میں مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ تو سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں جربنا لک مرارا، جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، ہم نے آپ پہ بارہا تجربے کیے ہیں، لیکن تجربہ کیا نکلا؟ ما رأیناک الا صادقا، ہم نے تجھے سچا ہی پایا ہے۔ سچا بھی اتنا چھجیاں والو کہ نام لے کر بھی کوئی نہیں پکارتا، امانت دار اتنا کہ نام لے کر بھی کوئی نہیں پکارتا۔ جب میرا محمد سامنے آتا ہے، بچہ بوڑھا جوان کہتا ہے جاء صادق امین، لوگو سچا آ گیا، جاء امین، لوگو امانت دار آ گیا۔ جس کی سچائی اتنی بلندیوں کے اوپر پہنچی ہوئی ہو، فرمایا اے مکے والو، اب میں دوسری بات پوچھنے لگا ہوں، اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے دشمن کا لشکر آنے والا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات کی تائید و تصدیق کرو گے کہ نہیں؟ مکے والے کہتے ہیں، اور سیرت کی بعض کتابوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جب نبی نے فرمایا تو ایک بندہ دوڑ کے جا کے جھانک کے دیکھتا ہے کہ واقعی کہیں لشکر آ ہی نہ گیا ہو۔ اگر میں بتاؤں پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو وہ بندہ واپس آ کے کہتا ہے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا، لشکر بھی کوئی نہیں، جنگ کی کوئی صورتحال بھی کوئی نہیں، لیکن 40 سال کی صداقت آپ کی بتاتی ہے ہم اسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا یقین، اتنا اعتماد۔ فرمایا جب اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، 40 سال کا دور میں نے گزارا ہے، نبی نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ کیا پیش کیا؟ یہ بہت مشکل ہے، ایک بندہ آ کے کہے لوگوں میں کیسا تھا زمانہ ماضی میں، مجھے کیسے پایا، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں پتہ ہے تو کیا کرتا رہا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کی 40 سالہ جوانی اتنی پاک دامنی کی تھی کہ پہلے کریکٹر پیش کیا، مجھے کیسا پایا تم نے؟ سب نے کہا سچا۔ فرمایا جب اتنا اعتماد ہے، اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ کون سی بات ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چھجیاں والو کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اب میرا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ پیغام کہنے کی دیر، پھول نہیں برسائے، ہار نہیں پڑے گلے میں، ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ آسان کام نہیں تھا میرا دوست، بہت مشکل ہے، ہر طرف سے پتھروں کی بارش، بیگانہ نہیں، حقیقی چچا ابو لہب سب سے پہلا پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا،
نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے محمد تو تباہ ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ ہم سے باپ دادا کا دین چھڑانا چاہتا ہے، ہم سے ہمارے خدا چھڑانا چاہتا ہے، ہم اکیلے خدا کو نہیں، ہم تو ان ڈھیر ساروں کو بھی ساتھ مانیں گے۔ پتھر برسایا، نبی تو خاموش رہے، خون بہتا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن رب خاموش نہیں رہا، رب نے اوپر سے جواب دے دیا، فرمایا ابو لہب تو میرے محمد کو بد دعا دیتا ہے، میرا تیرے بارے میں اعلان ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، جن ہاتھوں سے میرے محمد پہ پتھر برسائیں تیرے وہ ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو بھی تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوا، یہ مشن چلتا رہا، یہ تو ابتدا تھی، یہ تو آغاز تھا، لیکن قربان جاؤں مشکل کی ان گھڑیوں میں جس نے پہلے ساتھ دیا وہ پہلا نمبر پا گیا۔ جو جتنا پہلے آتا گیا پہلے پاتا گیا۔ نبی کریم اعلان کرتے ہیں، چھجیاں والوں بڑی کام کی بات کرنے لگا، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جمیعا، ایک نہیں، مکہ نہیں، مدینہ نہیں، سارے نبی قوم قبیلے وطن علاقے کے لیے آئے، لیکن میرا نبی ساری کائنات کے لیے آیا۔ اب ذرا 3 جملے کہنے لگا ہوں، ان میں آپ غور کیجئے۔ نبی کی نبوت بھی عالمگیر، لفظ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، للناس، ساری انسانیت کے لیے، للناس کے جملے پہ غور کیجئے۔ نبی کا قرآن بھی عالمگیر ہے، فرمایا ہدی للناس، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور نبی کا قبلہ بھی عالمگیر ہے، سب کے لیے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، نبی کریم فرماتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قربان جاؤں ابو بکر آپ کی صداقت پہ، قربان جاؤں ابو بکر آپ کی شان پہ، ہر طرف سے کوئی کہتا ہے معجزہ بتائیں، کوئی کہتا ہے دلیل بتائیں، کوئی تکرار کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، لیکن جب نبی کہتے ہیں میں لوگوں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو صدیق کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں، بغیر کسی ہیل و حجت کے معنی۔ میرے دوستو، یہ حلقہ یوں پھیلتا گیا، احباب آتے گئے، سختی بڑھتی گئی، پہلے اکیلے نبی کریم پر، اب ابو بکر صدیق پر، ساتھ دیے تو ان پہ بھی سختی شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب کسی حق پرست کا ساتھ دو گے پھر آپ پر بھی وہی جو مشکل اس پہ آئے گی وہی آپ پر آئے گی۔ حرم کے باہر اللہ کے نبی کھڑے ہیں، مشرکین کو سنا رہے ہیں قرآن، وہ کب سن رہے تھے؟ سب اکٹھے ہوئے اللہ کے نبی کو مارنے لگ گئے۔ جو ہی نبی کریم پہ جھپٹ پڑے، صدیق اکبر آئے تو فوراً کہنے لگے او بدبختو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدنصیبو ایسی شخصیت کو قتل کر رہے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہی جرم ہے ان کا۔ تو لوگوں نے کہا ان کو چھوڑو، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ تو صدیق اکبر کو اتنا مارا چہرہ پہچان کے قابل نہیں رہا،
وجود لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ خاندان کے کچھ نوجوان آئے، انہوں نے اٹھا لیا، سمجھے کہ فوت ہو گئے، گھر لے آئے۔ حالانکہ خاندان کے لوگ بھی کافر ہی تھے اس وقت، لیکن وہ خاندانی غیرت جاگ اٹھی اور اٹھا کے آپ کو گھر لایا گیا۔ ماں کھڑی ہے سرانے، دودھ لیا ہے، میرا بیٹا ہوش میں آئے دودھ پلاؤں۔ کوئی پاؤں مل رہا ہے، کوئی پٹی باندھ رہا ہے۔ چھجیاں والوں وفاداری دیکھنا، جو ہی ہوش آتی ہے، ماں ہوتی ہے نا، سارا دن کھڑی ہے، بیٹا کب ٹھیک ہوگا، کب پانی پیش کروں۔ ماں ہے، دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے، جو ہی ہوش آیا، بیٹا دودھ پی لیجئے، آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ صدیق کی زبان پر ہے، اماں جان دودھ نہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب پیغمبر کا کیا حال ہے، مجھے پہلے ان کا بتائیے ان کی کیا حالت ہے۔ ماں بھی غصے ہوگی، بیٹا اپنی حالت نہیں دیکھتے ہو، دن سارا گزر گیا، میں آپ کے سرانے کھڑی ہوں۔ جب دیکھا کہ ماں نہیں بتاتی، ماں نے بھی اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت صدیق اکبر کہنے لگے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا، اس وقت تک کھانا پینا چکھوں گا بھی نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول کا پتہ نہ چل جائے، مجھے ان کی صحت کا علم نہ ہو جائے۔ اچھا، ماں سمجھ گئی بیٹا اب کسی صورت نہیں پیے گا، فوراً اٹھی چل پڑتی ہے، گلی میں گھوم رہی ہے، کہاں معلوم کرے بیچاری۔ آ گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان سے کہنے لگی میرا بیٹا تو گھر میں اس حال میں پڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا پوچھ رہا ہے، آپ کو اگر کوئی پتہ ہو تو مجھے پتہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کہاں ہے، میں حالت پوچھ لوں۔ تو حضرت عمر کی بہن تو ایمان قبول کر چکی تھی، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں بتاؤں گی۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک ایمان نہیں قبول کیا، تو وہ اتنی رازدار کہنے لگی نہیں میں ایسے نہیں، میں خود جا کے ابو بکر کو دیکھوں گی۔ چلتے چلتے آ گئی، صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی، صدیق اکبر نے فرمایا جی کیا حال ہے نبی کریم کا؟ وہ کہنے لگی آپ کی اماں موجود ہے، میں نہیں بتاتی ہوں۔ اتنی رازداری کیوں؟ کیا سب طرف سے قتل کے فیصلے ہو چکے تھے۔ تو ابو بکر نے فرمایا بے فکر ہو کے بتا، یہ میری ماں ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اس وقت وہ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر دار ارقم میں صحیح سلامت ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو فرمایا ایسے نہیں، جب تک میں دیکھوں گا نہیں۔ اٹھایا، ایک روایت میں کہ ان کو لے کر گئے، ایک روایت میں آتا ہے یہ چلنے کے قابل نہیں تھے، وہ گئی اور اللہ کے پاک پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق اس پوزیشن میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں آپ کو دیکھے بغیر، اللہ کے نبی چل کے آتے ہیں، واہ مقدر واہ نصیب، چل کے آتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک دم اٹھتے ہیں، نبی کریم یوں پیار سے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت ہے۔ اللہ، وہ تو لوگ ہی ایسے تھے، ایسی قربانیوں سے یہ دین چلتا آیا، ان تکلیفوں میں آیا، آج ہم تک پہنچا ہے۔ صرف مرد نہیں، عورتوں کی قربانی بھی بے مثال ہے۔ میدان احد لگا ہوا ہے، 70 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، ایک خاتون ام عمارہ
ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میری ڈیوٹی صرف زخمیوں کو اور غازیوں کو پانی پلانے کی تھی. میں مشکیزیں بھر بھر کے لاتی اور جو پیاس لگتی جن کو صحابہ کرام کو میدان میں ان کو پانی پلا رہی تھی. مشکیزیں لا رہی ہوں، میدان کی طرف توجہ نہیں ہے، ہمارے ساتھی غالب ہیں. کچھ لمحے بعد جب میں نے سر اٹھایا میدان کی طرف دیکھا تو میدان کی کایا پلٹ چکی تھی. 70 صحابہ شہادت پا چکے تھے اور ایک بدبخت کافر ابن قمیہ زیر پہنے ہوئے تلوار لیے ہوئے باگے آ رہا ہے. کہتا ہے دلونی علی محمد، مجھے محمد بتلاؤ، میں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی تنہا ہیں، وہ بدبخت باگے ہوئے آ رہا ہے تو ام عمارہ فرماتی ہیں میں نے فوراً مشکیزہ پھینکا اور تلوار لے کے نبی کے دفاع میں کھڑی ہو گئی. واہ میرا خدا کی قسم، بندہ حیران رہتا ہے. حالانکہ خاتون ذات ہے، عورت ذات ہے، صنف نازک ہوتی ہے. آگئی کہتی ہے جس طرف سے وہ گھوم کے آتا ہے میں اسے نزدیک آنے نہیں دیتی ہوں. وہ مجھ پہ وار کرتا ہے، میں اس پہ وار کرتی ہوں، لیکن میرے وار کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے لوہے کا لباس پہنا ہے. اس بدبخت نے اتنے زور سے میرے کاندھے پہ تلوار ماری کہ تلوار میری ہڈی میں دھنس گئی، میرا پورا وجود خون میں رنگین ہو گیا، لیکن نبی کے قریب نہیں آنے دیا. اور نبی کریم اس کی یہ وفاداری جانثاری دیکھ کے میدان احد کے بعد کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. لوگوں میں نے عمارہ کو دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، جس طرف دیکھتا ہوں عمارہ میرے دفاع میں لڑتی جا رہی ہے. نبی کریم نے ایک جملہ کہا ام عمارہ کے لیے اللہم بارک لہم فی بیتہم، اللہ ان کے گھروں میں خاندان میں برکتیں عطا فرما. عمارہ کہنے لگی کہ رحمت کا دریا معجزن ہے، کہنے لگی دنیا نہیں چاہیے مجھے، میں بڑا مطالبہ کرتی ہوں. فرمایا بولیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں. دنیا کی دعا نہیں چاہیے مجھے، میں آخرت کی طلبگار ہوں. اس وقت نبی کریم نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. کہاں سے گئے کہاں تک پہنچے؟ یقیناً وفادار لوگ تھے. کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے. میرے دوستو آج وقت ہے آپ کے پاس، یہ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر رہا ہوں. زندگی نے موقع دیا، پھر آئیں گے تفصیل سے بولیں گے. جب یہ قربانیاں، یہ وفاداریاں، اب ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہماری وفا کتنی ہے، اب ہماری وفاداری کتنی ہے. یقین کیجئے مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی عالی شان خوبصورت، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہر روز 5 دفعہ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کتنی باتیں، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف.
لیکن میرا نوجوان باہر کامیابیاں تلاش کر رہا ہے، جدھر سے اعلان ہو رہا ہے آ کامیابی کی طرف، وہاں کا کسی کو دھیان نہیں۔ آواز آتی ہے فجر کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند بہتر ہے، سویا ہوا ہے 10 بجے جاگ جاتا ہے، پھر کہتے دعا کرو روزی میں برکت ہوئے۔ جی ایسے ہی برکت آتی ہے نہ میرا دوست، یقین کیجئے، کھیلیے، گیم کیجئے، کاروبار کیجئے، دوستی یاری سب مجلسیں قائم، لیکن نماز کے وقت پر نماز۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس فانی دنیا میں 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز الطیب، خوشبو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم کو خوشبو بڑی پسند تھی، خوشبو پسند کرتا ہوں۔ خوشبو نبی کو اتنی پسند تھی، خوشبو سے اتنی نسبت کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو جا رہی ہوتی تھی۔ نبی کریم کو تلاش کرنے کا طریقہ صحابہ کرام کا یہی ہوا کرتا تھا، آپ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی میں بھی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی لوگوں کا پسینہ تو بدبودار ہوتا ہے، نبی کا پسینہ اور صرف خوشبودار ہی نہیں، اتنا خوشبودار کہ 10 سالہ خادم میرے نبی کا، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی ہے۔ ایک دن مجلس سے گزرے، جو ہی گزرے مجلس والوں نے پکار کے کہا انس یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ کہنے لگے مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں سچ، کہاں سے اتنی قیمتی خوشبو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ خوشبو نہیں، میرے محمد کا پسینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ڈبیا میں، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ فرمایا نبی کریم دھوپ میں تقریر فرما رہے تھے، میں خادم تھا، آپ کے جبین اطہر پہ پسینہ آیا، میں نے یوں انگلی پھیری اور ڈبیا میں محفوظ کر لی ہے۔ یہ کمال تھا آپ کی وجود اقدس سے خوشبو کی مہک اٹھتی تھی۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ کسی شاعر نے بتایا، آپ یہ نہ کہیں کہ شاید خوشبو اس لیے جا رہی ہو کہ مال زیادہ ہوتا ہے بندے کے پاس یا پیسے زیادہ، نہ، یہ آپ کی طہارت تھی، یہ آپ کی پاکی تھی۔ اللہ نے آپ کو اس قدر پاکیزہ بنایا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ورنہ گھر کی حالت تو یہ تھی کہ شاعر کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، بھوک کی شدت میں شکم پر پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے شان کتنا اونچا دیا، مقام کتنا اونچا دیا، فرمایا مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ اب سے کوئی ہاتھ ملا لیتا اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو جاتی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز النساء والمرأة الصالحہ، کہ دنیا میں مجھے نیک صالح بیوی بڑی پسند ہے، وہ عورت جو رب کی عبادت گزار بھی ہو، خاون کی تابعدار بھی ہو۔ یہ عورت اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے،
اور تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز یہ تو اس میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو میرا نوجوان نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دل سے لگاؤ گے کہ نہیں؟ نماز پڑھیں گے، پابندی کریں گے، خیر ارادے کے طور پہ ہاتھ کھڑا کر لیجئے۔ جزاک اللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد